دوسرے پیر بھی آپ نے فرمایا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاجزی والے بیانات ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو جس میں متکبرانہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا میں پھنسے ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ تو وہ سر میں پھنسنے والے بیان جھوٹے ہیں، سارے من گڑت ہیں، کہانیاں قصے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مولا علی علیہ السلام کا تعلق نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہے، پاک ہستی ہے، اور پاک ہستیوں کو ہم نے قرآن کریم کے علم کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے۔ مالک عز و جل کا کلام جو عقیدہ نظریہ ذہن سازی ڈیولپ کرتا ہے اپنے پاک بندوں کی، اسی کے مطابق پاک بندوں کی پرسنالٹیز کو چیک کرنا ہوتا ہے سر۔ ان میں تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، درویشی، عفو درگزر، مہربانی، احسان اور پیار کے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کو جب غصہ آتا ہے تو میری خوشنودی رضامندی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ نور کی 22 نمبر آیت بھی ہے کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور غلطیاں معاف کر دے۔ تو اللہ کے بندے بڑے پیارے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، قلب سلیم ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، مہربان شفیق ہوتے ہیں سر۔ ان کی بہت ساری سینکڑوں نشانیاں ہیں قرآن مجید میں۔ تو ہم نے مولا علی علیہ السلام ہو جائیں یا جتنے صحابہ کرام میں سے معتبر شخصیات ہیں یا امہات المومنین ہیں یا انبیاء، رسول، پیغمبر ہیں، ہم ان پاک پرسنالٹیز کو قرآن کریم کی آیات کے مطابق چیک کرتے ہیں۔ شخصیات کا علم پہلے قرآن کے مطابق حاصل کیا جاتا ہے کہ ان شخصیات میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو اچھے بندے ہوتے ہیں مالک عز و جل کے، نیک پرہیزگار متقین بندوں کی نشانیاں وہ دیکھ کر پھر اہل تسنن کی بکس ہوں یا اہل تشیعوں کی بکس ہوں، تو کسی نیک بندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارا ذہن ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹو بات آ جائے اہل تسنن کی بکس میں یا اہل تشیعوں کی بکس میں، تو ہمیں ان کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بات اگر ایسی ہے جو قرآن کے معیار پہ نہیں اترتی، اور قرآن کے بنائے ہوئے بندے کو، جس طرح قرآن بندے کو ڈیزائن کرتا ہے، عقیدہ نظریہ ذہن سازی کرتا ہے، اس کے مطابق جو بندہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بات پوری نہیں اترتی۔ تو امام المتقین کے اوپر بات پوری اترتی ہے کہ وہ متقین کے امام ہیں، پرہیزگار ہیں، تقویٰ پرہیزگاری ہے، میں کی جذبے نہیں ہے، وہ شیطانی گیموں کا حصہ ہے۔ ابلیس نے کہا تھا میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، تو میں اتلے درجے والا ہوں۔ تو یہ میں کی فضیلت کی بحثیں، یہ ڈرامے بازیاں ابلیسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، پاک نبی، پیارے ولی، اللہ کے پیارے بندے عاجزی کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، مہربانی اور احسان کے جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھنی ہے۔ اسی لیے مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سورہ یوسف کی 53 نمبر ورس میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا کہ میں بڑا متقین ہوں، پرہیزگار ہوں۔ نفس ہمارا برائی سکھاتا ہے، یعنی وہ میں نہیں پھنستے۔ یوسف علیہ السلام اتنا پیارا نبی ہے، عاجزی بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس لیے نہیں بلا رہا کہ میں لوگوں سے تعریف کروانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف یہ بات کہ جو بہتان میرے پہ لگایا گیا وہ غلط ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھ لو، آپ بادشاہ کو کہا تو بادشاہ نے بلایا ساروں کو، یہ بات ایسی سمجھنی ہے۔ اللہ کے پیارے بندے ایسے عاجزی کرتے ہیں کہ میں کوئی تکبر میں نہیں پھنسا ہوا کہ بھئی میں ان کو بلوا رہا ہوں، میں اپنے معاملہ کو سیٹل کر رہا ہوں، اور میں اپنے بارے میں پاکیزگی بیان نہیں کر رہا۔ یہ 53 نمبر ورس ہے سورہ یوسف کی، اور یہ اسی پر عمل کرتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ ایک اور سورۃ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی تابعداری کرے، اللہ کے خوشنودی اور رضامندی کے لیے معاملات کرے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اپنے بارے میں کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یہی مولا علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے مولا علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، تو محمد نے یہی پوچھا تھا مولا علی علیہ السلام سے، اپنے والد محترم سے، کہ امت میں معتبر اور بزرگ شخصیات کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا فرمایا سیدنا عمر، تو انہوں بیٹے نے کہہ دیا پھر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ تو یہ امام المتقین کی پرسنالٹی ہے نا سر۔ تقویٰ پرہیزگاری اسے کہتے ہیں نا، درویشی للہیت اسے کہتے ہیں نا، اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں نا سر۔ یہ باتیں ایسی سمجھنے والی ہیں سر۔ وقور رب زدنی علما، ہم تو پھنسے ہوئے لوگ ہیں اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس میں، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس میں۔ اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، حسن زن سے، درد دل سے دیکھنا سارے معاملات کو۔